بہت شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے اور ہم معذرت خواہ ہیں کہ تھوڑی سی تاخیر ہو گئی. آج یہاں بلاک ہوا ہے کافی ٹریفک کی وجہ سے، تو اس وجہ سے ذرا تاخیر ہوئی. میرے ساتھ کابینہ کے تمام ممبران موجود ہیں جو اپنے ریلیونٹ ایجنڈاز کے اوپر آپ کو تفصیلی بریفنگ دیں گے جو آج ان سے منسلک ایجنڈا آئٹمز کابینہ کے اندر پیش ہوئے. اور میں صرف وہ ایجنڈا آئٹمز جن کے وزراء یہاں موجود نہیں ہیں اس پہ کابینہ کی بریفنگ آپ لوگوں کو دوں گی، جس میں پہلا ایجنڈا آئٹم جو وفاقی کابینہ ہے، انہوں نے جو فائنانس منسٹری ہے اس کی تجویز پر سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے لیے جو مالی سال کی آڈٹ ہوتی ہے اس کے لیے کرو حسین اینڈ کو جو ایکسٹرنل آڈیٹرز ہیں مالی سال 2021 اور 22 ان کو سلیکٹ کر کے اس کی منظوری دی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایجنڈا نمبر آئٹم نمبر 2 ہے جس کے اندر کابینہ کو تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے جو لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ہے، جو پاور ڈویژن سے ریلیٹڈ ایجنڈا آئٹم ہے، اس پہ کابینہ کے ممبران کو ایک مکمل سنیپ شاٹ دیا گیا ہے کہ اس وقت جو ایگزسٹنگ کیپیسٹی جنریشن کی موجود ہے ملک کے اندر جو لگ بھگ 23,900 میگا واٹ ہے، جو مکمل پاور جنریشن کی کیپیسٹی ہے، اور جون کے مہینے میں یہ کیپیسٹی کیلکولیٹ کی گئی ہے، اور جون کے ہی مہینے میں جو ڈیمانڈ ہے وہ 30,000 تک گئی ہے جو ہسٹورک ہے اور ان پریسیڈنٹڈ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو 23,900 جنریشن کیپیسٹی ہے ملک کے اندر موجودہ، اس میں سے 11,600 جو کیپیسٹی ہے وہ پچھلے دور میں پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں 2013 سے 2018 تک جو بجلی پیدا کی وہ اس کی آدھی بجلی ہے، جو 23,900 کیپیسٹی اس وقت موجود ہے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے 4 سال جو راگ الاپتے رہے کہ بجلی کے منصوبے زیادہ سائن کر لیے، زیادہ دستخط کر لیے، زیادہ بجلی سسٹم میں لے آئے، یہی الزامات ہم سنتے رہے. تو اس کے اوپر ابھی آپ کو قائرہ صاحب اور خرم دستگیر صاحب جو ہیں وہ ایک تفصیلی سنیپ شاٹ دیں گے کہ کون کون سے منصوبے ہیں جن کے اندر کتنے ماہ کی تاخیر ہے، جس میں پنجاب تھرمل ہے جو کہ 1263 میگا واٹ کا ہے، اس کی تفصیل بھی بتائیں گے. تھر انرجی ہے، تھل نووا ہے، شنگھائی الیکٹرک پاور ہے، اور کروٹ کا پروجیکٹ ہے جس میں ایوریج 20 ماہ 17 ماہ کی تاخیر ہے ایکسپیکٹڈ ڈیٹ، اور جو اوریجنل ڈیٹ تھی اس کے منصوبے کی مکمل ہونے میں. اسی طرح آپ کو جو مصدق ملک صاحب ہیں وہ آپ کو LNG کی کہانی سنائیں گے جو 4 سال تاخیر ہوئی اور آج اس کے جو اثرات ہیں وہ کس طرح ہماری جنریشن کیپیسٹی کے اندر اور ہمارے جو فیول مکس ہے اس پہ کس طرح اثر انداز ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اگلا ایجنڈا آئٹم ہے وہ، اور یہ بھی بتائیں گے مصدق ملک صاحب اور میرے ساتھ چودھری سالک صاحب بیٹھے ہیں، وہ بھی تفصیلی اس کے اوپر آج جو میجر ایجنڈا آئٹم تھا وہ پاور اور لوڈ شیڈنگ سے ریلیٹڈ تھا. ڈفرینٹ ادوار کی جنریشنز، جو بجلی چوری ہوتی ہے اس کی سنیپ شاٹ، اور پھر جو فیول مکس ہے اس کے کیا اس وقت حالات ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ایجنڈا آئٹم 3 جو ہے وہ کیبنٹ کمیٹی آن لیجسلیٹو کیسز کی جو تجاویز ہیں ان کا اجلاس ایک منعقد ہوا تھا 29 جون 2022 کو. ان کے تمام فیصلوں کی توثیق کی گئی ہے جس میں انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس آرگنائزیشن آف پاکستان کے فائنینشیل رولز کی منظوری دی گئی ہے، انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس آف پاکستان کے سروس رولز کی منظوری دی گئی ہے، پبلیکیشن آف لاز آف پاکستان کی امینڈمنٹس بل 2022 کی منظوری دی گئی ہے، اور نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بل 2022 کی منظوری دی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایجنڈا نمبر 4 ہے جس میں کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن کے جو اجلاس 24 جون 2022 کو ہوا اس کے بھی فیصلوں کی منظوری دی گئی. اور یہ تمام جو ڈفرینٹ کابینہ کی کمیٹی کی فیصلے ہیں ان کی تفصیل ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لیں گے. اور جو یہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ پرائیویٹائزیشن کی جو کیبنٹ کمیٹی ہے اس کی جو لیگل فریم ورک فار گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو G2G کمرشل ٹرانزیکشنز ہیں اس پہ ایک ٹاسک فورس بنا کے خواجہ آصف صاحب اس کو ہیڈ کریں گے، اور اس کے اندر وہ تمام گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو کمرشل ٹرانزیکشنز ہیں ان کی تفصیلی جائزہ لیا جائے گا. اسی طرح جو ریوائول آف پاکستان اسٹیل ملز کی جو بات ہے ٹرانزیکشنز ہیں اس کے حوالے سے بھی جو بات ہے وہ بھی اس میں ڈسکس ہوگی. اس کے علاوہ 3 اور ڈیسیجنز ہیں جس میں ایک ہوٹل ہے اس کی پرائیویٹائزیشن کو دوبارہ سے ریویو کیا جا رہا ہے، اس کی بھی تفصیلی بات ہے. اور جو پاور سیکٹر کے اندر
پرائیویٹائزیشن کے منصوبے ہیں اس کے اندر بھی اس ٹاسک فورس کا جائزہ لیا جائے گا. اس کے علاوہ جو سولر انرجی کے اوپر ٹاسک فورس ہے جس کو شاہد خاقان عباسی صاحب لیڈ کرتے ہیں, اس کی اگلے کابینہ کے اجلاس میں منظوری دی گئی ہے کہ اس کی پریزنٹیشن کو رکھا جائے گا. اسی طرح ایگریکلچر کی جو ٹاسک فورس ہے جو وزیر اعظم صاحب نے بنائی ہے کہ جو موجودہ بجٹ ہے فائنانس بل 2022 اس میں جتنی بھی مراد دی گئی ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے ٹاسک فورس تمام تجاویز جو ہے وہ کابینہ کو پیش کرے گا. اسی طرح جو وزارت داخلہ ہے ان کے ایجنڈا آئٹم کے اوپر ECL میں نام جو ہیں وہ 5 لوگوں کے جس کو ECL سے ہٹانے کی تجویز ہے, ایک کمپلیٹ اس کا جائزہ لیا گیا اور اس کے بعد اس کی منظوری دی گئی, وہ بھی اس میں شامل ہے. اب میں درخواست کروں گی قاہرہ صاحب کو کہ جو بجلی کے ریلیٹڈ ہے اس میں اس کا ایک سنیپ شاٹ دیں اور پھر تفصیل جو ہے وہ آپ کو چودھری سالک صاحب اور خرم دستگیر صاحب اور پیٹرولیم منسٹر مصدق ملک صاحب بتائیں. بہت شکریہ جی. ابھی آپ کو بریف تو بتا دیا مریم اورنگزیب صاحبہ نے. آج کابینہ میں یہ موضوع یا یہ ایجنڈا بڑا ڈیٹیل ڈسکس ہوا جو سارے ملک کے اندر اس وقت لوگوں کی تکلیف میں اضافہ ہوا ہے. موسم بہت شدید گرم تھا اور ابھی بھی اس کا اسپیل چل رہا ہے, لیکن اب کچھ بارشوں سے موسم بہتر ہوا. لیکن شدید ترین گرمی میں انتہا کی لوڈ شیڈنگ یہ لوگوں کے لیے بہت تکلیف دہ تھا اور ہمیں اس بات کا بھرپور احساس ہے. پیٹرولیم پرائسز بڑی ہیں, اس کا بھی بڑی شدید لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے اور ان کی وجوہات سے لوگوں کی زندگیوں میں تکالیف میں بھی اضافہ ہوا ہے. اس بات سے بھی یہ حکومت بھرپور آگاہ ہے اور یہ بات ہمیں حکومت میں آتے ہی پتہ تھا کہ جب ہم فیصلے کرنے جا رہے ہیں تو اس کے کچھ اثرات ضرور آئیں گے. کچھ چیزیں ہماری اپنے پاس ہمارے ہاتھ میں تھیں, کچھ چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں تھیں. عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھ جائیں گی ہمارے علم میں نہیں تھا, یہ کوئی پروڈکٹ نہیں کر سکتا تھا. روس اور یوکرائن کی جنگ طویل ہو جائے گی جس کے نتیجے میں عالمی منڈی میں گیس کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ جائیں گی, کسی کے علم میں نہیں تھا. یہ فور کاسٹ دنیا کے کسی بندے کی نہیں تھی. ان حالات کی وجہ سے بھی اور کچھ پچھلی حکومت نے جو ٹائملی فیصلے نہیں کیے, جو درست فیصلے نہیں کیے اور پھر ٹائملی فیصلے نہیں کیے, اس کی وجہ سے جو ہماری مشکلات میں اضافہ ہوا. ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے انہی کی وجہ سے, لیکن ہاں عالمی منڈی میں قیمتیں بھی بڑی ہیں, یہ بھی بات درست ہے. لیکن انہوں نے جو تباہی پھیری ہے, جو انتہائی نالائکی اور نااہلی کے فیصلے تھے, اس کی بدولت یہ ہوا ہے. مثلاً بجلی ہے تو بجلی کے کارخانے نہ اچانک لگ سکتے ہیں, اس میں فوری طور پہ اضافہ کرنا ممکن نہیں ہوتا. آپ زیادہ سے زیادہ اپنے وہ کارخانے جو انتہائی پرانے ہو چکے ہیں, جن سے بھی بہت مہنگی بجلی پیدا ہوتی ہے, جس طرح پاکستان میں کوئی 1500 میگا واٹ کے کارخانے وہ ہیں جو 60 روپے کے قریب یونٹ بجلی کاسٹ کرتی ہے, اور جب تیل کے ریٹ اور بڑھ جائیں تو یہ 60 سے بھی اوپر چلی جاتی ہے. وہ کارخانے بھی چلانے پڑے, اور آپ جانتے ہیں کہ ان کارخانوں کو چلانے کا مطلب ہے کرمنل, سو کال کرمنل ایکٹ تک چلے جاتے یہ بات, لیکن وہ بھی چلائے گئے یا ان میں پارشلی چلائے گئے. لیکن کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک جھوٹ کا ایک ملمہ بنایا گیا, خواب دکھایا گیا قوم کو. جی ہمارے پاس انسٹالڈ کیپیسٹی کوئی 40,000 کہتا ہے, کوئی 45,000 کہتا ہے, 38,000 کہتا ہے. سو اس کی تفصیل بتائیں گے خرم صاحب بھی, اور ابھی بتایا مریم صاحبہ نے بھی. جو ہمارے پاس اس وقت, اور یہ جو فگر ہم آپ کے سامنے کوٹ کر رہے ہیں, ہم پاکستان کے ان تمام لوگوں کو جو محکمہ وابڈا کے اندر کام کرتے رہے ہیں, جن کے پاس تمام تر, آپ کا میڈیا والے دوستوں کے پاس بھی سارے فگرز موجود ہیں, اور ہمارے مخالفین کے پاس بھی سارے فگرز موجود ہیں. سو ہم جو فگر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, یہ فگر اگر کوئی چاہے تو چیلنج کرے ان کو. ہمارے پاس اس وقت آج کے دن کوئی 24,000 کے قریب جو ہے نا, 24,000 26,000 کے قریب ٹوٹل 25,500 کے قریب میگا واٹ آج کے دن میں اویلیبل ہو سکتا ہے. اگر اس میں وہ 1500 بھی چلائے جائیں جس کا میں نے پہلے ذکر کیا, تو اس وقت فیکچولی تقریباً 23,900 کچھ میگا واٹ, 24,000 کہہ لیجئے, یہ اس وقت ہمارے پاس اویلیبل ہے. اور جس طرح بتایا گیا کہ ڈیمانڈ اس وقت کو 30,000 میگا واٹ کے قریب گئی تھی, جس کی وجہ سے ایکیوٹ لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے. یہ بھی بات درست ہے کہ یہ بجلی مفت میں نہیں بنتی. جن علاقوں سے زیادہ بہتر ریکوریز ہوتی ہیں, جہاں لائن لاسز کم ہوتے ہیں, تھیفٹ کم ہوتی ہے, ان علاقوں پہ زیادہ توجہ دی جاتی ہے. یہ ذرا مشکل بات ہے. یہ بات جب بھی کہی جاتی ہے تو محکمے کو ہم سارے لوگ مورد الزام ٹھہراتے ہیں, لیکن یہ بات بہرحال ہمارے ایک سماج کا بھی المیہ ہے کہ کچھ علاقوں کے اندر
لوڈ شیڈنگ جہاں سے خبر آپ رپورٹ کرتے ہیں کہ فلان جگہ میں 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی، وہاں لائن لاسز 60 70 80% تک چلے گئے ہیں، اور 80% تک جن فیڈرز پہ لاسز ہوں ان کو پھر چلانا یہ کتنا مشکل کام ہے، اور اس کی قیمت وہ لوگ جو فل بل پے کرتے ہیں جہاں لاسز نہیں ہے وہ ادا کرتے ہیں، جو لوگ چوری نہیں کرتے وہ ادا کرتے ہیں. لہذا یہ بھی ہماری ایک مجبوری تھی. لیکن گزارش یہ ہے کہ اس سال جو سال اس وقت چل رہا ہے اس میں 10,172 ارب روپیہ سبسڈی میں، لائن لاسز میں یا دیگر مدات میں جو ریلیف کے ہیں، جو وابڈا کے لاسز میں ہیں. لاسز وہ بہت سارا طرح کے ہیں، لیکن اس میں میجر یہ والے ہیں جہاں پرائس ڈفرینشل ہے جیسا، اس میں 10,072 ارب روپیہ گورنمنٹ آف پاکستان نے، وہ عوام کا ہی پیسہ ہے لیکن گورنمنٹ آف پاکستان نے اس میں ادا کیا ہے، اور اس کے باوجود 283 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ بڑھا ہے. یہ بات ہمارے اختیار میں نہیں ہے، سو ہم چاہتے ہیں کہ قوم کے ساتھ یہ بات بھی شیئر کی جائے. اور اس کی بیسک وجہ یہ ہوئی ہے کہ پچھلی حکومت نے یہ بجلی کے کارخانے کو اچانک، میں نے پہلے بھی گزارش کی، نہ اچانک لگتے ہیں نہ اس اچانک بجلی پیدا کی جا سکتی ہے. جو آپ اپنی مستقبل کی فورکاسٹ کرتے ہیں اس کے مطابق آپ اپنی بجلی پیدا کرنے کے کارخانوں میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں. جس طرح ابھی بتایا گیا کہ مستملیک کے دور میں ہوا، ہمارے دور میں ہوا، جو فورکاسٹ ہے. مسلم پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے مسلم لیگ کے خلاف اور ہمارے خلاف تو بہت سارے پروپیگنڈاز کیے، لیکن اپنے دور میں جو کارخانے انہیں لگانے تھے، یہ الزام تو لگتا رہا کہ جی بڑے مہنگے کارخانے لگائے گئے، لیکن اپنے دور میں نہ لگا کے وہ کرمنل نیگلیجنس کیا کہ آج سارے کارخانے پاکستان کے پاس، وہ نیوکلیر پاور ہو، وہ ہائیڈل ہو، وہ تھرمل ہو، وہ کول بیسڈ ہو، وہ انرجی ونڈ ہو، وہ سولر ہو، سارے کے ساری انرجی جتنی اویلیبل ہے چلا دی جائے. ایون دین ہم ڈیمانڈ کیٹر نہیں کر سکتے. تو اس کی ذمہ داری آج کی حکومت میں تو نہیں ہے، 2 مہینے کے اندر تو نہیں پیدا ہو گئی. یہ وہ نیگلیجنس ہے جو عمران خان کی حکومت نے وقت کے ساتھ اپنے 4 سال میں وہ کارخانے نہ لگائے، وہ ڈیمانڈ کو کیٹر فار کرنے کے آئندہ منصوبہ بندی نہ کی. اور پھر کچھ منصوبے وہ تھے جو ان کی نیگلیجنس کی وجہ سے جو کمپلیٹ ہونے تھے وقت پہ اور کمپلیٹ نہ ہوئے. اگر وہ کمپلیٹ ہو جاتے تو آج صورتحال اتنی گمبھیر نہ ہوتی. شاید ہم لوڈ شیڈنگ سے مستثنا پھر بھی نہ ہوتے، پھر ہمیں شاید 1-8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہوتا. لیکن وہ کون سے کارخانے ہیں جس کا ذکر ابھی مریم بی بی نے کیا ہے، وہ پنجاب تھرمل آئی پی پی ہے. اس کارخانے کو 26 مہینے ڈیلے کیا گیا ہے، 26 مہینے، 2 سال سے زائد. اور یہ جولائی 2022 میں ایکسپیکٹڈ ہے. اور یہ اگر آج سے سال پہلے آ جاتا سسٹم میں، چلے بھائی 26 مہینے نہ صحیح، سال پہلے آ جاتا، 6 مہینے پہلے آ جاتا، تو یہ جو ایکیوٹ وقت تھا یہ 1263 میگا واٹ کا ہے. اسی طرح تھر انرجی کا، یہ پاکستان کا اپنا ڈومیسٹک ہمارے کولے سے پیدا کردہ جو بجلی ہے، اور یہ بھی آج فیصلہ ہوا ہے کہ آئندہ سے پاکستان کے اندر کوئی پلانٹ ایسا نہیں لگے گا جس میں امپورٹڈ فیول استعمال ہوگا. اب صرف لوکل ڈومیسٹک فیول کے اوپر بیسڈ جو پلانٹ لگائے جائیں گے. یہ جو تھر کول ہمارا انڈیجنس کول کے اوپر پروجیکٹ لگایا گیا ہے، 2 پروجیکٹ اس میں. ایک پروجیکٹ ہے تھر انرجی کا، یہ 330 میگا واٹ کا ہے. اس کی اوریجنل ڈیٹ جو تھی یہ مارچ 2021 تھی، یہ 17 مہینے لیٹ آئی ہے، اگست 2022 میں آئے گا. اسی طرح دسمبر 2022 میں آئے گا. سوری نووا پاور، یہ 330 میگا واٹ کا، یہ بھی انہوں نے ڈیلے کیا 20 مہینے. اسی طرح شنگھائی الیکٹرک پاور، یہ 1320 میگا واٹ کا ہے، یہ بھی 20 مہینے کے ڈیلے سے، یہ مارچ 2021 میں آنا تھا، اب دسمبر 2022 میں آئے گا. اور اسی طرح کروٹ، ابھی پچھلے دنوں وزیر اعظم صاحب نے اس کو ایکسپیڈائٹ کیا. یہ پروجیکٹ وہ ہے جو ہائیڈل کا ہے، اور اس کو وزیر اعظم صاحب نے بڑی سپیڈ سے جب سے آئے اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے. خرم صاحب کو میں چاہوں گا اس کی تفصیل بھی بتائیں. اور یہ شاید وہ پروجیکٹ ہے جس سے پاکستان کو کوئی 4 ارب روپیہ انہوں نے خود پش کر کے بچا کے دیا ہے. لیکن ہم آج آپ کے سامنے ان پروجیکٹ کا ذکر اس لیے بار بار کر رہے ہیں کہ یہ وہ پروجیکٹ ہیں جو 2021 میں مکمل ہو جانے چاہیے. اسکرین پہ آ رہے ہیں. یہ 2021 میں مکمل ہو جانے چاہیے تھے، 2020 میں مکمل ہونے چاہیے تھے، لیکن نہ مکمل کر کے آج یہ تقریباً 3963 یہ 4000 میگا واٹ کے پروجیکٹ ہیں. یہ نئے پروجیکٹ لگے ہوتے، لوکل بیسڈ ہمارا جو کول ہوتا،
یہ ہائیڈل پہ پروجیکٹ ہوتا ہے, یہ سستی بجلی ہوتی اور آج پاکستان میں یہ ایکیوٹ صورت نہ ہوتی. سو اگر ہم کہتے ہیں تو وہ اس پہ بڑے سراپا احتجاج ہوتے ہیں کہ جناب ہمارے اوپر سارا کوئی ڈال دیتے ہیں, انہوں نے کیا کیا ہے. تو آپ ہمیں بتا دیجئے اس سے بڑا, یعنی جتنے مہینے انہوں نے ڈیلے کیے ہیں, اس اتنی مدت میں تو نئے پروجیکٹ لگے ہیں مسلم لیگ. میں مسلم لیگ کا مخالف رہا ہوں, میں آج ان کا اتحادی ہوں, لیکن یہ بات درست ہے کہ شہباز شریف صاحب نے اپنے دور میں پنجاب کے اندر یہ 26 مہینے کے ڈیلیڈ پروجیکٹ ہیں ان کے, اور شاید 26 مہینے میں وہ پروجیکٹ مکمل ہو گیا تھا سائی وال والا. تو یہ ہے بیسیکلی ایفیشنسی جس کا ذکر ہم بار بار کرتے رہتے ہیں. میں چاہوں گا, میں وقت اب زیادہ لے گیا آپ سے, لیکن وزیر اعظم صاحب نے یہ ساری باتیں سن کے ٹاسک فورس بنا دی, کمیٹیاں بنا کے انہیں کہا کہ ایک ہفتے کے اندر اندر سارا کچھ کریں. بہت مشکل کام ہے یہ کہنا. میں پاکستان کے عوام سے بالکل یہ گزارش کروں گا, اللہ کا فضل ہوا ہے, اب انفلو دریاؤں کے اندر بہتر ہوا ہے, تربیلا ڈیم کی فلنگ بہتر ہو رہی ہے, دریاؤں میں پانی کا بہاؤ بہتر ہوا ہے, تو اس سے اب توقع کی جا رہی ہے کہ 2000 میگا واٹ کے قریب انشاءاللہ, خرم صاحب اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس ہفتے کے آخر تک توقع کی جا رہی ہے. اب اللہ کرے جو اس وقت انفلو ہے اسی طرح جاری رہے, تو اس ہفتے کے اینڈ تک 2000 میگا واٹ ایڈیشنل سستی بجلی, یعنی جو ہائیڈل سے پیدا ہونے والی بجلی ہے وہ سسٹم میں آئے گی, تو اس سے لوڈ شیڈنگ اور کم ہوگی. محکمے کی طرف سے, خرم صاحب کی وزارت کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ 4 سے 6 گھنٹے, 6 سے 8 گھنٹے, اور کچھ علاقوں میں زیادہ جو ایکیوٹ چوری والے یا لیس جہاں سے ریکوری ہوتی ہے ان علاقوں سے. لیکن وزیر اعظم صاحب نے حکم دیا کہ مجھے نہیں پتا آپ نے کیسے کرنا ہے, لیکن 3 گھنٹے سے زیادہ, یہ 4 5 6 گھنٹے والی لوڈ شیڈنگ نہیں, 3 گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ ہم برداشت نہیں کریں گے. اور جو ریلیف ہوگا یہی صورتحال تھی وہاں پہ بھی کہ وزیر اعظم صاحب وہ اس بات پہ مصر تھے کہ میں کسی صورت یہ قبول نہیں کرتا. اب اللہ کرے ان کی بھی امتحان ہے, اور یہ کوشش کر رہے ہیں خرم صاحب, ان کی پوری وزارت, ساری جو ہماری پروڈکشن کے سائٹس ہیں, اور پھر اللہ کا فضل بھی ہے کہ برسات شروع ہو گئی ہے, انفلو بہتر ہے. ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ برسات تو خوب ہو لیکن اتنے فلڈ نہ آئیں کہ لوگوں کا نقصان ہو اور ہمارے دریا بھرے رہیں, تاکہ ہم لوگوں کی زندگیوں میں تکالیف میں آسانی پیدا کر سکیں. میں بات لمبی کر گیا, لیکن میں پاکستان کے عوام سے مخاطب ہوتے صرف اتنی گزارش کروں گا کہ یہ سارے فیصلے ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو خوشی کے فیصلے نہیں ہیں, آپ کو تکلیف کے فیصلے ہیں. ان فیصلوں سے آپ نے ناراض ہونا ہے. ان فیصلوں سے شاید پچھلی حکومت اس لیے نہیں کر سکی کہ ان کو لوگوں کی ناراضگی اور اپنا سیاسی نقصان کا ڈر تھا. ہم نے یہ سوچ کے فیصلے کیے ہیں, ہمیں اپنا نقصان اور پاکستان کا نقصان ان دونوں میں وے کرنا تھا. اگر یہ فیصلے نہ ہوتے تو پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہوتا جا رہا تھا اور شاید ناقابل تلافی ہو جاتا. لہذا ہم نے پاکستان کے عوام کے سامنے صورتحال رکھی ہے, اپنے مشکل فیصلے کر لیے ہیں, اپنے آپ کو رسک میں ڈال لیا ہے. لیکن جس طرح پاکستان کے لوگوں نے اس مشکل کو جھیلا ہے اور جھیل رہے ہیں, ہے تو بہت مشکل, کہنا آسان ہے, لیکن ہمیں توقع ہے کہ انشاءاللہ آئندہ بھی صورتحال بہتر رہے گی. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے قاہرہ صاحب نے کہا جی کہ مشکل فیصلے, تو کابینہ میں بھی یہ بات ہوتی رہی, جو پرانے ممبرز ہیں یا وہ بھی یہ کہتے رہے کہ جی آج سے 10 سال پہلے بھی یہی باتیں ہوتی رہیں بجلی کے اوپر, باقی معاملات کے اوپر. اگر یہ فیصلے ہم آج نہ کرتے تو خدا نخواستہ 10 سال بعد بھی ہم یہی باتیں ہیں, کوئی ہماری جگہ کوئی اور بیٹھ کے آپ کو سنا رہا ہوتا. تو اس لیے بڑا امپورٹنٹ تھا کہ یہ فیصلے کر لیں تاکہ ہمیشہ کے لیے ہم صحیح سمت میں, صحیح ڈائریکشن میں چلے جائیں ریگارڈنگ جو ہمارے انرجی کی نیڈز ہیں اس کے حوالے سے. جہاں تک تعلق ہے میری اپنی منسٹری کا, اور جو مجھے انویسٹرز ملے جنہوں نے انویسٹمنٹ کی پاکستان میں آج سے 3 سال 4 سال پہلے 2017 میں 18 میں, وہ 4 سال ہو گئے ہیں. انہوں نے جگہ بھی ایکوائر کی ہوئی ہے. یہ وہ بجلی ہے جو بہت ہی سستی ہے, 3.5 سینٹ. اور سولر کے ایک بہت بڑی کمپنی تھی جی, وہ بھی ان کا 4 سال جو ہے وہ اسی طرح ہی گھومتے پھرتے رہے چیئرمین نیپرا اور باقیوں کے پاس ٹیرف لینے کے لیے. تو کیوں نہ ان کو دیا گیا ٹیرف. تو ان سے جب بہت زیادہ سوال کیے تو پھر انہوں نے بتایا کہ جی کچھ انٹرسٹ گروپس تھے ایسے کہ جنہوں نے مطلب ان چیزوں کو ڈیلے کیا, اور آج جو ہے وہ ہمیں اس کا جو ہے وہ خمیازہ بھگتنا پڑا. لیکن میں یہی کہوں گا کہ جی جس طرح میں نے دیکھا وزیر اعظم صاحب
جس ڈیڈیکیشن کے ساتھ اور جس فکر کے ساتھ کابینہ کی میٹنگ میں جو اپنے خیالات کا اظہار بھی کرتے ہیں اور جو ڈائریکشنز بھی دیتے ہیں, تو انشاءاللہ میں تو بہت پر امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ فیصلے ضرور سخت ہیں, لیکن یہ آنے والے وقت کے لیے انشاءاللہ فائدہ مند ہوں گے. بہت شکریہ. ایک منٹ ذرا اگر مصدق ملک صاحب بات کر لیں اور پھر میں خرم بھائی کو کہوں, بیکاز انہوں نے میٹنگ پہ جانا ہے پرائم منسٹر. جی دیکھیں, یہ جتنی باتیں آپ کو سننے میں مل رہی ہیں ان میں کوئی بھی انوکھی بات نہیں, اور یہی انوکھی بات ہے. یعنی آپ جو پرت دیکھیں یہی جواب نکلتا ہے. آپ سوچیں کہ آنے والے وقت میں ہمارے پاس سردیوں کے لیے گیس نہیں ہے, ہم ایک کے بعد ایک ٹینڈر کر رہے ہیں اور ہمیں گیس نہیں مل رہی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ گیس $4 کی مل رہی تھی تو لے لیتے, تو آج یہ تکلیف نہ دیکھنی پڑتی. آج ہم پریشان حال جو ادھر ادھر گھوم رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمیں بے شک مہنگی گیس مل جائے, لیکن کوئی ہمیں ٹرم کانٹریکٹ 6-8 مہینے کا, سال کا ٹرم کانٹریکٹ مل جائے, وہ نہیں مل رہا. 2 سال پہلے کی حکومت $4, ابھی ہمیں $40, یعنی $40 کا مطلب ہوتا ہے تقریباً $140 ملین کا ایک شپ LNG کا. یہ $12.5 ملین کا مل رہا تھا 2 سال پہلے. $12.5 ملین کا کانٹریکٹ مل رہا تھا, 2 سال کا, 4 سال کا. نہیں لیا, $4 میں نہیں لیا, $6 میں نہیں لیا, $9 میں نہیں لیا, $12 میں نہیں لیا. اور آج ہم فائلیں پڑھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ بھائی کیوں نہیں لیا. ٹرمینل موجود ہے, ٹرمینل کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے گیس ری گیسیفائی کروانی ہے, جو LNG آئے گی اس کو گیس میں تبدیل کرنا ہے, معاہدہ کیا ہوا ہے. انہیں کیپیسٹی دے رہے ہیں, لیکن جس چیز کو ری گیسیفائی کرنا ہے وہ نہیں خریدی. عجیب معاملات لگتے ہیں. ٹرمینل بھی موجود ہے, ضرورت بھی ہے, گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہے. اب پچھلے سال ہم نے تقریباً پچھلے کچھ سالوں میں 170 ارب روپے کی LNG خرید کے گھریلو صارفین کو دے دی. آپ بتائیے کون سا ملک ہے جو ایسا چل سکتا ہے؟ کون سا ایسا ملک ہے جو 4000 روپے کی LNG خرید کے 200, 300 اور 500 میں بیچ سکتا ہے؟ تو یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں اور اب ہم شدید مشکل میں پڑ گئے ہیں. لیکن اب ہم نئے راستے ڈھونڈ رہے ہیں. ہم نے جتنے ممالک ہیں سب کو ریچ آؤٹ کر رہے ہیں, سب سے پوچھ رہے ہیں کہ پائپ لائن کے ذریعے یا LNG کے ذریعے کوئی طریقہ کار جس سے ہم لوگوں کے لیے سہولت پیدا کر سکیں. کچھ پلاننگ بھی کر رہے ہیں آنے والے وقت کے لیے, کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ سردیوں کے اندر جو ہم نے اپنی تھوڑی سی ریشنلائز کرنی ہے, چاہے وہ انڈسٹری ہو چاہے وہ گھریلو صارفین ہو, وہ کیسے کریں گے. مگر میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ذرا پلاننگ دیکھیں کہ 670 ملین کیوبک فٹ ہمارے پاس گیس ہے SNGPL میں, پنجاب کے لیے اور صوبائی سرحد کے لیے, اور 1170 کی ہمیں ضرورت ہے صرف گھریلو صارفین کے لیے, اور گیس کا انتظام نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کسی فائل میں جواب نہیں ملتا. جس نے پلاننگ کی اس نے کیا پلاننگ کی, اس نے کیا سوچا, کہیں جواب نہیں ملتا. جب ہم آئے تھے تو 2 ملین کیوبک فٹ کا گیپ تھا جو ہمارے پاس گیس تھی اور جو ضرورت تھی. تقریباً 2 سال سے کم میں 1.2 بلین کیوبک فٹ کے LNG کے کارخانے لگائے گئے, ری گیسیفیکیشن کے کانٹریکٹ کیے گئے, 5 سال کے 15 سال کے کانٹریکٹ کیے گئے, اور یہ معاملہ چل رہا تھا اور آگے بڑھ رہا تھا, اور اس کے بعد کچھ نہیں. جیسے بجلی میں کچھ. کابینہ اجلاس کے بعد حکومتی ٹیم میڈیا بریفنگ دے رہی تھی. انہوں نے کہا کہ کابینہ اجلاس میں SECP آڈٹ کے لیے آڈیٹر کی منظوری دی گئی. کابینہ کو لوڈ شیڈنگ کے مسئلے پر بریفنگ بھی دی گئی. گزشتہ ماہ بجلی کی طلب 30,000 میگا واٹ کی سطح پر جا پہنچی, جبکہ اس وقت ملک میں بجلی کی حالیہ پیداوار 23,900 میگا واٹ ہے. ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ حکومت نے بجلی کے منصوبوں پر کوئی توجہ نہیں دی, جس کی وجہ سے آج ہمیں ان مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. گزشتہ دور میں توانائی منصوبوں کی تکمیل میں غیر ضروری تاخیر کی گئی. آج عوام کو لوڈ شیڈنگ جیسے مسائل کا سامنا ہے. ان مسائل پر قابو پانے کے لیے حکومت کوشش کر رہی ہے. ملکی معیشت کو بحران سے نکالنے کے لیے مشکل فیصلے کرنا پڑ رہے ہیں, تاہم پوری کوشش ہے کہ جلد
معیشت کو بحالی کی جانب لے کر جائیں اور عوام کے وہ مسائل جنہیں وہ آج فیس کر رہے ہیں ان مسائل سے عوام کو نجات دلائی جا سکے۔ انہوں نے یہی حقائق سامنے رکھے تھے اور درست رکھے تھے، لیکن ہم نے وہاں بھی گزارش کی ہے کہ جو گیس کے پروجیکٹ دیہات میں شہروں میں ہمارے لوگوں کو یہ گیس کی فیسلٹی فراہم کرنے کے لیے شروع ہیں، اگر مہنگی گیس ہوگی تو دیکھی جائے کہ ان کو مکمل کیا جائے۔ اس پہ وزیر اعظم صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ہے، اس کمیٹی کے اندر فیصلہ ہوگا اور ہمیں توقع ہے ملک صاحب اس میں یقیناً اس مشکل فیصلے میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ تھینک یو۔ چلیں جی، خرم دستگیر صاحب۔ میں بہت شکر گزار ہوں محترمہ وزیر اطلاعات اور مشیر کشمیر اور وزیر سرمایہ کاری بھی یہاں موجود ہیں۔ جو بات میں کرنا چاہتا تھا میرے کولیگز نے کر دی ہے، تو لہٰذا میں جو شاید تھوڑی سی کچھ اچھی خبریں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ آج کابینہ کو پہلی اچھی خبر یہ دی گئی کہ کروٹ ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹ جو 720 میگا واٹ پر پن بجلی کا منصوبہ ہے، جو سی پیک کا منصوبہ ہے، جسے اپریل 2015 میں صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم محمد نواز شریف نے جس پر دستخط کیے تھے، وہ 29 جون کو اس نے اپنا مکمل آپریشن کا آغاز کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ 720 میگا واٹ جو ہے اس کا سسٹم میں شامل ہو گیا ہے۔ اس ذمہ داری کے بعد کوئی بھی جو پروجیکٹ ہے جو اچھا چلتا ہے تو وہ میرے دل کو ٹھنڈ پہنچتی ہے۔ تو اس طرح مجھے بیحد خوشی ہے کہ ایک نیلم جیلم کا جو پروجیکٹ تھا جو ہم نے اپریل 2018 میں شروع کیا تھا، اس میں مجھے خوشی یہ ہے کہ پورے 969 میگا واٹ جو اس کی سٹیٹڈ کیپیسٹی ہے، وہ آج وہ پاکستان کے صارفین کو اور پاکستان کی صنعت کو وہ سپلائی ہو رہا ہے۔ تو کروٹ کی جو اچھی خبر تھی، اس کے ساتھ ایک ضمناً بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ 29 جون کو وزیر اعظم شہباز شریف نے اس پروجیکٹ کا افتتاح کرنا تھا، لیکن نہیں کیا۔ اور کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر کا حکم تھا کہ وزیر اعظم اگر یہاں آئیں گے تو وہ ایک سیاسی رنگ ہو سکتا ہے، تو لہٰذا وزیر اعظم نے الیکشن کمیشن کی ہدایت کو احترام کیا اس کا، اور وہ نہیں گئے افتتاح کرنے، حالانکہ ان کے پاس پورا موقع تھا۔ یہ فرق ہے کہ جب ایک وسیع البنیاد جمہوری حکومت ہے تو وہ قوانین کا احترام کرتے ہیں، اور آپ کے نظروں کے سامنے کس طرح جو سابق وزیر اعظم عمران خان نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ حقارت سے الیکشن کمیشن کے احکامات کو ٹھکرایا۔ تو یہ ایک ضمناً بات تھی کہ یہ کروٹ ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ جو ہر لحاظ سے محمد نواز شریف کی اس پہ جو ہے مہر ہے، اور شہباز شریف نے اسے مکمل کیا، لیکن صرف الیکشن کمیشن کے احترام میں اس کا جا کے افتتاح نہیں کیا، اور وہ ایک بہت بڑا فنکشن ارینج ہونا تھا لیکن اس کو نہیں کیا۔ تو کروٹ کی جو ہے جو اس کا افتتاح ہے، اس کی خبر کابینہ کو باقاعدہ طور پر دی گئی۔ کابینہ کو یہ بھی بتایا گیا کہ انشاءاللہ ہمارے مسلم لیگ نون کے دور کے 2013 سے 18 کے دوران جو لگائے گئے پروجیکٹس ہیں، ان میں سے 4623 میگا واٹ جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے سال اگلے موسم گرما سے پہلے سسٹم میں شامل ہو جائے گا۔ کچھ اور جو سولر پروجیکٹس ہیں یا ملک میں جو پرائیویٹ نیٹ میٹرنگ ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے ہمیں یہ توقع ہے کہ 7000 میگا واٹ بجلی اگلے موسم گرما میں سسٹم کے لیے اضافی طور پر مہیا ہوگی، جس سے ہمیں بہت توقع ہے کہ ہم لوڈ شیڈنگ پر قابو پا لیں گے۔ اس کے علاوہ جو پرائم منسٹر کو اور کابینہ کو رپورٹ کیا ہم نے، وہ یہ تھا کہ شمسی توانائی کے اوپر جو اس وقت سب سے سستا طریقہ کار ہے بجلی بنانے کا، اس کی ایک بڑی جامع پالیسی ہم لے کر آ رہے ہیں، جس میں نہ صرف جو لارج سکیل پلانٹس ہیں بجلی پیدا کرنے کے، ان پر بھی فوکس ہوگا، جو سرکاری عمارتیں ہیں ان کو سولر پر ٹرانسفر کرنے کا بھی پروجیکٹ اس کے اندر شامل ہوگا، اور پاکستان کے چھوٹے صارفین کے لیے آسان اقساط پر ایک آسانی اور بہتری کے ساتھ سولر پروجیکٹس جو ہیں جو چھوٹے سائز کے 5 kV کے، ان کو فراہم کرنے کا بھی پلان جو ہے وہ انشاءاللہ ہم پرائم منسٹر کو اس کی پہلی بریفنگ جو
جمعرات کو دیں گے, اور پھر اس کی جو تفصیلاً پالیسی ہے وہ امید ہے اگلے چند ہفتوں میں باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اناؤنس ہو جائے گی. ہم نے کابینہ کو یہ بھی اچھی خبر دی, جس کا کچھ حصہ قاہرہ صاحب نے آپ کو سنا دیا ہے, کہ پچھلے 4 دن سے تربیلا میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے پانی کا جو انفلو ہے وہ بہت بہتر ہوا ہے, پانی کی آمد بہتر ہے. تو ہمیں یہ امید ہے کہ اگلے 4 سے 5 دن میں عید آنے سے پہلے تربیلا جو ہے وہ اپنی جو فل پروڈکشن ہے تقریباً 3500 میگا واٹ وہ شروع کر دے گا, جس سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں ایک نمایاں کمی آئے گی انشاءاللہ. اور ساتھ ہی ہم انہی دنوں میں یہ توقع کر رہے ہیں کہ کراچی میں جو K2 ہمارا نیوکلیئر پلانٹ ہے وہ بھی اس وقت ریفیول ہو رہا ہے, تو اس کے جو 1100 میگا واٹ ہیں وہ بھی سسٹم میں آئیں گے. تو ہم عید کے موقع پر ایک توقع کر سکتی ہے پوری قوم کہ انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ میں بہت بڑا ریلیف ملے گا. لیکن اصل ریلیف یہی ہے کہ پاکستان کی باغ دوڑ اب ان سنجیدہ ہاتھوں میں ہے جو معاملات کو نہ صرف سمجھتے ہیں بلکہ ان کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں. محمد شہباز شریف اور تمام جو ہمارے اتحادی ہیں, جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب جو اس وقت وزیر خارجہ ہیں, اختر بینگل صاحب بہت ہمارے دوست ہیں, خالد مقصی صاحب, شاہ زین بگٹی صاحب, مولانا فضل الرحمان بڑا اہم کلیدی کردار اس کولیشن میں ادا کر رہے ہیں, چودھری شجاعت حسین صاحب, سالک صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں. تو یہ تمام قائدین جو ہیں یہ اس وقت سنجیدگی سے پاکستان کی بہتری کرنا چاہتے ہیں. اور صرف جو آخری بات میں نے کرنی ہے محترم حضرات, یہاں صرف معیشت کی بہتری مقصود نہیں ہے, یہاں پاکستان کی جمہوریت کو توانا بھی کرنا ہے, اور پاکستان میں آئین کی عملداری قائم کرنے کے لیے یہ سارے عمائدین اکٹھے ہوئے ہیں, تاکہ ہم انشاءاللہ اگلے سال تک جو محنت کریں گے ہم سب مل کر اس کا نتیجہ آپ دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری محنت قبول فرمائے. لیکن اگلے سال 2023 میں جب یہ پارلیمان اپنی مدت مکمل کرے گی تو ایک حقیقی معنی میں صاف, شفاف اور ماورائے آئین مداخلت سے پاک انتخابات کے ذریعے ایک نئی اور مضبوط بنیاد ہم رکھیں گے, ہم لوگ مل کے رکھیں گے آنے والے دنوں میں, نہ صرف ایک خوشحال پاکستان کی بلکہ ایک جمہوری اور مضبوط پاکستان کی. میں بہت شکر گزار ہوں. خالد محمود صاحب ایکسپریس سے. میڈم آپ جواب دے دیں یا قاہرہ صاحب جواب دے دیں. ایک تو یہ ہے کہ جو بجلی چوری ہوتی ہے اس میں کوئی غریب آدمی, دو میں وزیر اطلاعات نے کون دے فیصلہ کرو. وہ میں تو 3 مرتبہ رہ چکے ہیں پہلے. جی تو وہی نا, تو فیصلہ کریں. چلے چلے قاہرہ صاحب دے دیں. نہیں قاہرہ صاحب. قاہرہ صاحب جو غریب آدمی ہے اس نے کبھی بجلی چوری نہیں کی, نہ گیس چوری کی ہے, اس پر کیوں بوجھ ڈالا جا رہا ہے؟ جو امیروں کی چوری ہے اس کا بوجھ غریبوں پر کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ جو علاقے کا STO ہے اس کو سب پتہ ہے کہ چوری کہاں پہ ہو رہی ہے, آپ کیوں نہیں اس کو پکڑتے کہ یہ جو غریبوں کا بوجھ ہے ان امیروں کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ دیکھیے یہ بات درست ہے کہ کچھ علاقوں میں لائن لاسز زیادہ ہوتے ہیں. آپ کو علم ہے نا پاکستان میں کچھ ہمارے علاقے وہاں وہ ہیں جہاں پہ سیکیورٹی سچویشن بہت خراب ہے, اور پچھلے دنوں بہت زیادہ رہی. اب بھی صورتحال کو بہت اچھی نہیں ہے, باوجود اس کے کہ ہمارے سینکڑوں ہزاروں جوان شہید ہو چکے ہیں. ان علاقوں کے بھی اندر یہ نیٹ ورک موجود ہے, اور اس کی وجہ سے یہ پرابلمز موجود ہیں. یہی بات ہمارا بھی کنسرن ہے کہ جن علاقوں سے بجلی کی ترسیل بہتر ہوتی ہے, ریکوری بہتر ہوتی ہے, ان علاقوں کو پریفرنس ملنی چاہیے اور مل رہی ہے. لیکن اب ہم کوشش اس کے لیے یہ بھی کی جا رہی ہے. آج وزیر اعظم صاحب نے خرم صاحب کو اور ان کی وزارت کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ اس بات کا بھی جائزہ لیں کہ ہم 2 سب سے اچھی ڈسکوز اور جو بہت اچھا پرفارم کر رہی ہیں اور دو سب سے بری ڈسکوز ہیں ان کا کمپیریزن کر کے 2 ہفتے کے اندر آپ کابینہ کے سامنے انالیسز رکھیں, اور پھر ہم وہاں پہ کوئی کنکریٹ سٹیپس لیں اور صوبائی حکومتوں کو, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو, ان کو شامل کریں, یا اس میں ان کے بورڈز کے اندر کس طرح تشکیل دی جائے تاکہ ایک کمپریہنسو یہ باتیں نہ ہوتی رہے بلکہ عملاً یہ ہو سکے. لیکن یہ بات درست ہے
ایس ڈی اوز کو پتہ ہوتا ہے یہ ہمارے نظام کا پرابلم ہے. ساری چیزوں کا تو ایس ڈی او کو پتہ نہیں ہوتا. ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں تو گندے بھی ہوتے ہیں, خراب ہوتے ہیں سسٹم کے اندر, اور ہر محکمے میں ہیں. وہ کالی بھیڑیں ہمارے اندر بھی ہیں, آپ کے اندر بھی ہیں, باقی محکموں کے اندر بھی ہیں. لیکن ان کی بنیاد پہ یہ تو نہیں کہا جا سکتا جنہوں نے پکڑنا وہ بھی اسی ڈپارٹمنٹ والے ہوں گے. اب مریم اورنگزیب یا خرم دستگیر جا کے تو نہیں پکڑیں گے. وہ اداروں کے استعداد کی اور سوسائٹی کی بھی ایک بیماری ہے جس کو دور کرنا چاہیے, ہمیں کرنا ہوگا, اس کی کوشش کر رہے ہیں. یہ میں صرف اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ پاکستان کے جو غریب ترین شہری ہیں ان کی دو کیٹیگریز ہیں. ایک وہ جن کا اوسطاً بل ایک سال میں کبھی بھی 100 یونٹ سے اوپر نہیں آیا. دوسری کیٹیگری ہے 1 سے 200 یونٹ والی, جن کا پورے سال میں بل کسی بھی مہینے 200 یونٹ سے اوپر نہیں جاتا. جو پہلی کیٹیگری ہے لائف ٹائم کیٹیگری, ان کے لیے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا گیا. یہ بڑی واضح بات ہونی چاہیے. وہ اب آج بھی پروٹیکٹڈ ہیں. اور جو دوسری 1 سے 200 والی کیٹیگری ہے اس میں حکومت میکسیمم سبسڈائز کرے گی ان کی بجلی کی قیمت کو کم کرنے کے لیے. یہ جب ابھی آئندہ چند ہفتوں میں جب کابینہ کے سامنے یہ فیصلہ آئے گا تو انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو ہو جائے گی. آلریڈی آج حکومت پنجاب نے, آپ کو معلوم ہے کہ 1 سے 100 یونٹ استعمال کرنے والوں کو مکمل طور پر ریلیف دینے کا اعلان کر بھی دیا. یہ بہت اچھا ہے اور ہم چیف منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور باقی تینوں حکومتوں سے گزارش کرتے ہیں اور گلگت بلتستان اور کشمیر کی حکومتوں سے بھی کہ وہ بھی اس کو فالو کریں. فیضاز سنگھ نیوزم سے دستگیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک تو آپ نے کہا کہ ریلیف دیا لیکن فیول ایڈجسٹمنٹ کی بات میں تو قیمتیں جو ہے وہ بڑھتی رہتی ہیں, لیکن دوبارہ سے جو قیمتوں میں اضافے کی معاملہ ہے وہ کیبنٹ میں گزشتہ کیبنٹ میں بھی موخر ہوا تھا. آج اس حوالے سے کیا فیصلہ ہوا ہے, کب تک جو ہے وہ عوام پر یہ بجلی کی قیمتوں کا بوجھ پڑنے جا رہا ہے؟ اور دوسرا بجلی چوری کی بات ہوتی ہے تو آپ کا جو واقعہ ہے دیگر جو محکمے کے لوگ ہیں وہ بجلی چوری پہ تو مکمل طور پہ ناکام نظر آتے ہیں, لیکن خود سب کو مفت بجلی کی سہولت تو میسر ہے. تو موجودہ دور میں جب سب کو فائد شہری کی بات کریں تو آپ یہ فیسلٹی کیوں ختم نہیں کرتے کہ واپڈا ملازمین جو ہے وہ فری بجلی کا جو لطف اٹھا رہے ہیں وہ اس سے ان کو کیوں نہیں محروم کیا جاتا؟ جی ہمارا پروپوزل یہ ہے کہ چونکہ ایک روایت اسٹیبلش ہو چکی ہے 1960 کی دہائی سے, تو لہذا ہمارا پروپوزل حکومت کے سامنے بھی جب ہم ریفارم پیکج لے کر جائیں گے وہ یہ ہے کہ واپڈا ملازمین کو اس کے اگینسٹ جو ہے ان کی تنخواہ میں کچھ اضافہ یا کوئی ایڈیشنل دے دیا جائے. اور یہ جو بجلی کے یونٹس ہیں, ایک یونٹ ہمارے لیے اہم ہے پاکستان کی صنعت کے لیے, پاکستان کی ایکسپورٹ کے لیے. تو لہذا اس کا وہ جو طریقہ کار ہے کہ ملازمین کو ریلیف قائم رکھتے ہوئے بجلی کو فری کیا جائے اور انہیں بھی یہ انسینٹو دیا جائے کہ وہ کچھ سیونگ کر سکیں. یہ چوری کا معاملہ جو ہے یہ آپ سمجھیں کہ گلی با گلی کریا با کریا حل ہونا ہے. یہ اسلام آباد میں بیٹھ کر ایک نوٹیفیکیشن سے حل نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ جو حکم آج وزیر اعظم نے دیا ہے کہ آپ ڈسکوز کو وزٹ کریں. جو 2 بہترین ڈسکوز ہیں ان کو میں آلریڈی وزٹ کر چکا ہوں پچھلے مہینے میں, لیکن جو خراب ترین ہے ان کا وزٹ رہ گیا ہے. اور ان کے درمیان جو فرق ہے وہ یہی ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا واقعی استعداد میں کمی ہے, نیت میں کمی ہے, کوئی کرپشن کا بہت بڑا جو ایک ایشو ہے, وہ سارے معاملات ہیں. لیکن ہم ان کی طرف مستقل نگرانی کر رہے ہیں کہ ڈسکوز کی جو مینجمنٹ ہے اس کو ہمیں بہتر کرنا ہے. یہ ہمارا ایجنڈا ہے اور اس میں ایک جو 2 طریقے کار ہیں, ایک تو نگرانی اور مینجمنٹ کی بہتری, اور دوسرا جو ہے جو جدید ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے, یہی 2 طریقے کار ہیں جن کو استعمال ہم انشاءاللہ کرتے ہوئے اگر کوئی کہتے ہیں کہ انقلابی بہتری نہیں لیکن بہت بہتری آپ امید کر سکتے ہیں کہ اگلے 12 مہینوں میں آپ کو نظر آئے گی ڈسکوز کی ریکوری میں اور ڈسکوز کے جو آپریشنز ہیں. جو قیمت کا معاملہ ہے جی وہ وزیر اعظم نے ہمیں ہدایت کی ہوئی ہے اور وزارت توانائی اس وقت تمام جو فگرز ہیں ان کو ہم دوبارہ سے ری چیک کر رہے ہیں کہ کس طرح یہ جو قیمت میں اضافہ جو ہے جو کہ ہونا ہے لیکن اس میں کس طرح اس کو کم سے کم رکھا جائے. یا پھر ایشو اٹھے گا جو عذاب عمرانی کی نالائکی تھی
کہ آخری جو بجلی کی قیمتوں میں ری بیسنگ ہوئی تھی وہ آج سے 1.5 سال پہلے فروری 21 میں ہوئی تھی. اس کے بعد سے آپ سب کو مجھ سے بہتر معلوم ہے کہ توانائی کی جو بین الاقوامی قیمتیں ہیں، تیل، کوئلہ، RLNG، اس میں کس قسم کا ہوش ربا اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ ری بیسنگ ضروری ہے. اور ہمیں بہتر یہی ہے کہ حکومتیں، جس طرح ابھی حمزہ شہباز صاحب نے حکومت پنجاب کے وسائل استعمال کرتے ہوئے ریلیف دیا ہے، بہتر یہی ہے کہ اصل قیمت وصول کر کے جو غریب ترین شہری ہیں ان کو اسی طرح تحفظ فراہم کیا جائے. جی سر، سناؤ صاحب ڈاؤن سے. میڈم آپ سے ایک سوال، CLC کا جو آپ نے آگے پروو کیا ہے نیب کا تبدیلی جو بل لے کے آ رہے ہیں، تو وہ بتا دیں کیا ہے کہ میں نے جو اس میں پڑھا ہے، ایک تو بل آپ پہلے اپروو کر چکے ہیں اور وہ آپ صاحب نے چیلنج بھی کیا. یہ نیا جو لے کے آ رہے ہیں اس میں جرم کی کوئی تعریف آپ نے تبدیل کی ہے تو بتا دیں کیا تعریف اب نہیں آ رہی ہے. خرم صاحب جناب، آج کیبنٹ کے ایجنڈے پہ تھا وہ جو 7.9 روپیز پر کی بیسنگ جس کو کہہ رہے ہیں آپ انکریز کی، پرائم منسٹر نے وہ ڈیفر کر دیا ہے 1 جولائی سے، ہوگا یا نہیں ہوگا وہ، یا نیکسٹ کوارٹر میں ہوگا؟ جی وہ آج کے ایجنڈے پر نہیں آیا اور نہیں تھا، لہذا اس پر گفتگو نہیں ہوئی. لیکن یہ کام چونکہ انتہائی ضروری ہے نہ صرف پاور ڈویژن بلکہ پورے پاکستان کے مالیاتی نظام کو متوازن رکھنے کے لیے، تو لہذا جس طرح میں نے پہلے کا پھر دوہرا دیتا ہوں کہ ہم پاور ڈویژن جو ہے اس کو دوبارہ ہم اس کا تخمینہ لگا رہے ہیں کہ کس طرح پاکستان کے عوام کے اوپر جو ہے وہ جو بوجھ ہے اس میں زیادہ سے زیادہ کمی کی جا سکے. جی، آپ کا جو سوال CLC سے ریلیٹڈ ہے، اس کے اندر جو امینڈمنٹ بل نیشنل اکاؤنٹیبلٹی جو امینڈمنٹ بل 2022 ہے، اس کے اوپر تفصیلی شق بائی شق تو پریس ٹاک کل صبح لا منسٹر بھی کریں گے. لیکن یہ میں ضرور کہتی چلوں کہ آج کل جو بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے عمران خان صاحب کی طرف سے کہ یہ کوئی بل ایسی امینڈمنٹ ہے جو ہم جماعتیں اپنے کیسز کو ختم کرنے کے لیے جو جھوٹ پہ مبنی اور الزامات پہ مبنی اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہ مبنی کیسز ہیں وہ ختم کرانے کے لیے، تو 4 سال قانون بھی یہی تھا اور عمران خان ملک کے وزیر اعظم تھے اور نیب نیازی گٹھ جوڑ بھی تھا. تو جتنے الزامات لگائے، جتنے لوگوں کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھا، وہ کوئی بھی الزام عدالت میں ثابت نہیں کر سکے. تو یہ بیانیہ میڈم کی اجازت، دیکھیے ہم نے جو آج آپ کے سامنے فائدے رکھے ہیں اس میں جو RLNG کا پروجیکٹ ہے دریمو کے اوپر، اس کے جو 26 مہینے کی تاخیر میں نیب گردی بھی شامل ہے. اور آج جبکہ پاکستان کے عوام کو 1 میگا واٹ کی ضرورت ہے، جس طریقے سے اس قانون کا بے دریغ استعمال سیاسی انتقام کے لیے اور سیاسی انتقام لیتے لیتے پاکستان کے عوام سے انتقام جو اسے لیا گیا ہے، اس کی یہ صرف ایک مثال ہے. مریم اور آپ سوال کا جواب دے رہی تھی، آپ سے صرف اتنی گزارش ہے، یہ جو تصور ہے نا کہ ہم کوئی اپنی مرضی کے اس میں ترامیم کر کے اپنے کیسز ختم کر لیں گے اور جرم کی نوعیت بدل جائے گی اور خلاف، پہلی تو بات یہ ہے کہ سبجیکٹ ٹو ریویو آف دا کورٹس، ہر معاملے میں عدالت اب تو عدالت میں جا رہا ہے، عدالت دیکھ لے گی. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ اگر کون ہوگا جو آج یہ سوچ رہا ہے کہ آج ہم اپنی مرضی کے فیصلے کر لیں گے اور کل آنے والے اس کو ریویو نہیں کر سکتے، یہ تو فیوچرسٹکلی ریویو میں سب لوگ اس کو انہی قوانین کا دوبارہ اجراس ہو سکتا ہے اگر ٹھیک ہوں گے. یہی قانون عدالتوں میں جا کے کریکٹ ہو سکتے ہیں اگر غلط ہوں گے. تو اس میں ان باتوں کے بارے میں ہم پوری طرح آگاہ ہیں، تو جمع خاطر رکھیے ہمارا ان سے اویس کیانی صاحب. سر جی، خرم صاحب آج آپ کی تجویز سے بیٹھے ہیں، بجلی پہ بڑی کھل کے انہوں نے بات کی ہے اور اس پہ وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا کہ تاکہ عوام کو حقائق بتائیں. تو کیا آپ یہ بتانا پسند کریں کہ اس صوبے میں جو ڈسکو ہے وہ سب سے زیادہ لاسز میں ہے اور وہاں پر بجلی چوری بھی سب سے زیادہ ہے؟ جی صرف میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو ڈسکوز IS کو اسلام آباد، فیصل آباد فیسکو، گجرانوالہ گیپ کو، لاہور لیس کو اور اس کے ساتھ ہی ملتان میپ کو، یہ وہ 5 ہماری ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں جن میں سارا نسبتاً کم ہے، بعض میں بہت کم ہے، 10% سے بھی کم ہے.
لیکن بعد میں زیادہ ہے. صرف یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمیں جب ہم پوری تصویر دیکھتے ہیں تو اس کا بھی خیال کرنا ہے کہ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی ہے وہ کراچی کے بعد پاکستان کی بجلی کا 25% استعمال کرتی ہے, تو لہذا وہاں اس کے جو نقصانات ہیں اس کو بھی دیکھنا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو باقی 5 ہماری ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں وہاں ضرور ہمارے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج ہے, انتظامی چیلنج بھی ہے, لا اینڈ آرڈر چیلنج بھی ہے, اور عوام سے جمہوری طور پر گفتگو کرنے کا چیلنج بھی. یہ کرپشن کا چیلنج ہمیشہ موجود ہوتا ہے. تو یہ سارے چیلنجز جو ہیں وہ موجود ہیں, لیکن انشاءاللہ ہم ان سے نمٹیں گے اور بات کریں گے. بجلی کے حوالے سے ایک اور تجویز ٹائپ کا سوال نہیں ہے شہبان کے ریٹ کے لیے جو بلنگ ہوتی ہے نا اس میں میٹر ریڈنگ ہونی چاہیے 30 ڈیز کی. عموماً میٹر ریڈر لیٹ کرتے ہیں ریڈنگ, جس کی وجہ سے یونٹ بڑھتے ہیں اور ٹیکس بڑھ جاتا ہے اور اس کا بہت امام کیا ہے. یہ بڑی شکایت ہے. جی میں بہت شکر گزار ہوں جی, اسی لیے ہم اس پر بھی کیلکولیشن کر رہے ہیں کہ اس سال کے آخر یا اگلے جو جنوری 2023 سے ہم پوری کوشش کریں گے, اگر ہمارے سپلائی ایشوز اور اسپیسیفکیشن ایشوز ریزالو ہو گئے, کہ پاکستان میں لگنے والا بجلی کا ہر نیا میٹر جو ہے وہ اسمارٹ میٹر ہوگا, تاکہ یہ سارے ایشوز جو ہیں یہ تو اب یہ تمام ایشوز کے لیے کسی نے جانا ہے, کسی نے پڑھنا ہے, پوری دنیا میں یہ مسئلے سالو ہو چکے ہیں. تو انشاءاللہ ہم بھی اس جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے اس ایشو کو سالو کریں گے, تاکہ یہ ڈیز والے ایشوز آٹومیٹکلی بل جنریٹ ہوا. فیضان غلام صاحب آپ سے میرے 2 سوال ہیں چھوٹے چھوٹے. ایک تو یہ کہ ریلیف کی بات کی گئی ہے, اس تک حکومت نے جو ریلیف دیا تھا اس پہ یہ کہا گیا تھا کہ IMF سے جو معاہدہ ہے اس کی خلاف ورزی ہے, تو اب جو ریلیف دیا جائے گا وہ معاہدے کے مطابق ہوگا یا خلاف ورزی ہوگی. دوسرا سوال میرا یہ ہے سر کہ بجلی کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور نیٹ میٹرنگ کے اوپر جو جا رہے ہیں جس طرح آپ نے ذکر بھی کیا, اس کے اندر کمرشل سے 7 روپے کا یونٹ آپ لوگ لے رہے ہیں اور ان کو 24.5 روپے کا آپ دے رہے ہیں, تو یہ اب نقصان ہو رہا ہے. اور چیئرمین نیپرا سے جب PSC میں یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ حکومت کا ہمارے اوپر دباؤ ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو مزید بھی آپ کم کریں, تو یہ کس طرح سے ہوگا یہ سارا معاملہ؟ جی دیکھیے, ہمیں جو بجلی کے معاملات ہیں نا جی, یہ سادہ گفتگو سے حل نہیں ہوتے. مثلا بجلی کی تصویر اگر آپ آج کھینچیں گے تو فرق ہے, 1 مہینے کے بعد کھینچیں گے تو فرق ہے, نومبر میں کھینچیں گے تو فرق ہے, مارچ میں فرق ہے. ڈیمانڈ فرق ہے, اس کا استعمال فرق ہے, اس کے سورسز فرق ہیں. تو اس لیے ہماری تو پوری کوشش ہے کہ اگر ہمیں مستقبل میں دنیا کے ساتھ قدم ملا کر چلنا ہے تو انشاءاللہ یہ جو نیٹ میٹرنگ والا ایشو ہے یہ ہم بہت جلد ریزالو کرنے جا رہے ہیں, تاکہ جو ریلیف کا معاملہ ہے وہ آلریڈی بجٹ میں قومی اسمبلی نے جو سبسڈی ہے اس کو پاس کر دیا, وہ کچھ 100 ارب ڈالر ہیں. لیکن اگر ہمیں اس سے آگے جانا ہے, یہی کیلکولیشن ہو رہی ہے کہ کہاں سے بچت کر کے پاکستان کے عوام کو میکسیمم ریلیف دیا جا سکتا ہے. اور وہ ریلیف جس طرح میں نے کہا وہ بجٹڈ ریلیف ہوگا, وہ بجلی کی قیمت میں ریلیف. جو ایکچوئل IMF کا اعتراض ہے وہ یہی ہے کہ جو اصل قیمت آپ جس پر بجلی پیدا کر رہے ہیں, آخر ہم $120 کے اوپر تیل خرید رہے ہیں یا ایک جو LNG کا شپ خرید رہے ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایکچوئل کاسٹ کنزیومر کو دے کے, تو جہاں جس طرح میں نے کہا کہ جو غریب ترین لوگ ہیں ہمارے بھائی اور بہنیں, ان کا ریلیف جو ہے وہ ہماری پہلی ترجیح ہے, اور انشاءاللہ اس پر ہم عمل درآمد کریں. آخری سوال چھوٹا سا سوال ہے کشمیر کے حوالے سے کہ اس وقت کشمیر میں جو ہے کہ گھر آنے لوگ شیڈنگ ہوئی ہے وہ سے پہلے لے گئی, جس کی وجہ سے پچھلے 3 دنوں سے ساری عوام کشمیر میں جو روڈوں پہ روڈیں بناتی ہوئی ہیں اور وہاں انتہائی افسر صورتحال ہے, اس کے بارے میں کیا رہے گا. کشمیر کی ضرورت سے 304 میگا واٹ بجلی کی وہاں ضرورت ہے, کشمیر افیئرس تمام بجلی کا وہاں سے آتا اور یہ ہمیں بجلی مل نہیں رہی ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ کشمیر کا اپنا کوٹا ہے نیشنل سے, جو بجلی جتنی ان کی ریکوائرمنٹ ہے کوٹا کے مطابق ان کو ملتی ہے. اگر کسی وقت اس پہ کمی آئی ہے اور وہاں کا ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ان کا اپنا ہے, ان کی پرائیورٹائزیشن اپنی ہے, وہ بلک میں ہم سے خریدتے ہیں اور خود اپنا نیٹ ورک کے تحت سیل کرتے ہیں, اور ان کو کوٹا کے مطابق ہی بیلنس دی جا سکتی ہے. جس طرح پانی کوٹے کے مطابق جاتا ہے اس طرح باقی پروڈکشن کے اندر بھی بجلی کا چل رہی ہے. تھینک یو. ویری کائنڈ.